بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کتاب حمادی کی حدیث جو حضرت ابو حماد سے مروی ہے، اس کا مفہوم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جس کو 3 طبقات میں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں 10 یا 10 سے زیادہ صحابہ نے اور تابعین نے رپورٹ کیا ہو، اور اس کی سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے اس میں کوئی جہول نہ ہو، کہیں ڈسکنیکشن نہ ہو۔ تو مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ایک دفعہ تبسم کے آثار ابھرے، اور پھر چشمان مبارک برس پڑیں، آنسو نکل آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا، حتیٰ کہ چھاتی کے بال نظر آنے لگے۔ صحابہ نے ان 3 جیسچرز کی وجہ بیان پوچھی، استفسار کیا سرکار سے، تو آپ نے کہا کہ میرے صحابہ تمہارے بہت بات، میری جو امت آئے گی اس کی یاد نے مجھے رلا دیا، اور اس کی یاد آ گئی اور اس نے مجھے ہنسا دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بطن مبارک سے کپڑا اٹھانے کی وجہ؟ تو آپ نے کہا مجھے بلاد شرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں سے آتی تھی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا۔ اب یہ حدیث جو ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ پاکستان کی حتمی منازل کو بھی متعین کرتی ہے۔ یہاں تک جب معاملہ تھا تو بلاد شرق میں، یعنی شرق کی طرف اگر وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہوں تو کچھ دوسرے ممالک بھی آتے ہیں، احتمال تھا کہ شاید وہ بھی مراد ہوں، لیکن آگے چلتے ہوئے آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ جن کی یاد آپ کو ستا رہی ہے، کیا وہ ہم جیسے ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ان کی عادات آپ جیسی ہوں گی، اور کچھ عادتیں آپ سے مختلف ہوں گی۔ مثلا آپ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں، وہ گاڑیوں پہ سفر کریں گے۔ آپ کی معاشرتی عادات میں، انداز و اطوار میں، آپ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہ ٹیبل یا کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ لیکن مجھے ان سے محبت اس لیے ہے کہ جتنی آپ لوگ میرے ساتھ دیکھ کے محبت کرتے ہو، وہ مجھے بغیر دیکھے ہوئے اتنا چاہیں گے، اتنی محبت کریں گے۔ اب بندہ کبھی کبھی جب یہ سوچتا ہے کہ کیا اس حدیث کا مشارون علیہ، اس گفتگو کا روئے سخن ہماری طرف تھا، اور ہم وہ گندے مندے لوگ ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا تھا؟ تو ہمیشہ سے زمانے میں ایک اولا طبقہ ہوتا ہے اور ایک عمومی طبقہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ بر صغیر میں صرف ہم ہی نہیں،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی یہاں گزرے ہیں، استاد برصغیر سید حجویر بھی یہاں گزرے ہیں، اور بہت سے بزرگان دین اور امت کا بہت اولیٰ طبقہ یہاں زندگی بتا کے اور امت کی رہنمائی کر کے یہاں سے گزرا ہے۔ اصلاً تو روح سخن ان کی طرف ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب اس میں ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت کا انداز بر بنائے اعمال نہیں تھا، بلکہ آپ کا یہ لگاؤ بر بنائے محبت تھا۔ اعمال، اقوال یا افعال یہ اعضائے جسمانی سے صادر ہوتے ہیں، اور محبت کا جذبہ قلب سے صادر ہوتا ہے، اس کا مصدر دل ہے۔ اگر آپ اس کو چیک کرنا ہے تو آپ ایک سادہ سی مثال لیں کہ مختلف ممالک کے لوگ مسلمان، ایک شام سے لے لیں، ایک سعودیہ سے لے لیں، ایک قطر سے لے لیں، ایک دبئی سے لے لیں، ایک ترکی اور ایران سے لے لیں۔ اب وہ 10-15 بندے اگر اکٹھے بیٹھے ہوں، سارے مسلمان ہیں، سارے کلمہ گو ہیں، لیکن ان کے سامنے خدا نخواستہ خاکم بدہن کسی شخص سے توہین پیغمبر کا کوئی واقعہ یا توہین قرآن یا توہین اسلام کا کوئی واقعہ رونما ہو، تو آپ کو یہ سمجھنے میں قطعاً دیر نہیں لگنی چاہیے کہ سب سے زیادہ شدید رسپانس بر صغیر میں اور خصوصاً پاکستان کے رہنے والے فرد کا ہوگا۔ اس لیے ہم اعمال میں کمزور ہو سکتے ہیں۔ میں اعمال شرعی سے کوئی فرار کی بات نہیں کر رہا، اعمال شرعیہ ضروری ہیں اور ان کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی بنیاد اعمال شرعیہ پہ نہیں رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں سے، امت کے اس حصے سے اس لیے محبت زیادہ ہے کہ جتنی آپ لوگ میرے ساتھ دیکھ کے محبت کرتے ہو، ان نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری باتیں سنی ہوں گی، میری باتیں ان تک پہنچیں گی، لیکن وہ صبح و شام میری نعتیں پڑھیں گے، صبح و شام مجھ پہ درود بھیجیں گے، اور اپنے خوشیوں میں، غمیوں میں میرا ذکر کریں گے، اور میرا ذکر کر کے فرحت محسوس کریں گے۔ اس لیے اس بنیاد پر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ کتنا تیقن ہے علم رسالت میں، اس لیے کہ یہ رونے اور خوشی کا جذبہ دو انتہاؤں پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو 100% کسی چیز کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، یہ یقینی علم ہوتا ہے، تب جا کر آپ یا خوشی سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اور یا پھر آپ مغموم ہو جاتے ہیں۔ تو حصے رسالت کتنے تیقن کے ساتھ 1400 برس پہلے اس امت کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت میری امت ہند کے کفار پہ حملہ کرے گی۔ یہاں سے غزوہ ہند کا تصور آتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ہم ہیں یا ہم اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں یا نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں ہم سے بعد میں آنے والی نسلیں 100 سال بعد یا 200 سال بعد اس حدیث کو مکمل کرتی ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معیار تک لے جاتے ہیں کہ ہم اس خبر صادق پہ پورے اتر سکیں یا نہیں۔ لیکن حدیث کا ایک چیز ہے
کہ حدیث کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ حدیث یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس وقت ہند دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، ایک کفر ہند ہوگا اور ایک مسلم ہند ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے۔ میری امت ہند ہند کے کفار پہ حملہ کرے گی، اس کا مطلب یہ کہ یہ امت ہند کو کسی ایسے ہتھیار سے مسلح کر دیا جائے گا جس سے قومیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ ٹریڈیشنل وار میں نہیں ہوتا۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ میری امت ہند ہند کے کفار پہ حملہ کرے گی اور ان کو ملیا میٹ کر دے گی اور ان کے رؤساء کو گرفتار کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر نیوکلیر وار کی طرف اشارہ ہے، یہ انڈیکیشن اس طرف ہے، تو اس وقت تک یہ ایک ایسی تھیوری ایجاد ہو جائے گی کہ نیوکلیر وار میں بھی لیڈرشپ کے بچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ تھیوری آف کیپیبلٹی آف سیکنڈ سٹرائک جو نیوکلیر وار میں آئی ہے، یہ حدیث کا یہ حصہ اس کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے آخری بات فرمائی کہ میری امت ہند ہند پہ کے کفار پہ حملہ کرے گی اور ان کے رؤساء کو گرفتار کرے گی، اور عیسیٰ ابن مریم کی مدد کو یروشلم پہنچے گی۔ اور اگر پاکستان نے قائم رہنا ہے، یہ بات اس سے بد دل نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کسی فوجی جرنیل نے یا کسی سیاستدان نے نہیں کہی۔ اب دیکھیں، یہ تصور واصف علی واصف نے دیا تھا کہ پاکستان نور ہے، اور یہ تصور صوفی برکت علی صاحب کا دیا ہوا ہے، اور یہ دیگر جیسے ہمارے بزرگان دین مثلا قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی، ان کا ایسا چست طرح سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ پاکستان کو ریاست مدینہ کا جو تصور ہے، غزوہ ہند کا جو تصور ہے، یہ ان بزرگان دین کا دیا ہوا ہے، اور پرعزم قائدین جیسے عمران خان جیسے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اور یہ کہ امت ہند نے یروشلم میں عیسیٰ ابن مریم کی مدد کو پہنچنا ہے، یہ ہم سے زیادہ ہمارا دشمن سمجھتا ہے، اور اسی لیے وہ پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ ہے، مگر یہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ یروشلم پہنچنا اور وہاں عیسیٰ ابن مریم کی مدد کرنا، دیٹ از دا فائنل ڈیسٹینیشن آف پاکستان انشاءاللہ۔